اس مہینے کے اختتام پر اتنی رحمتوں کے باوجود بھی چند ایسے لوگ ہیں کہ جن کی اس مبارک راتوں کے اندر، اس مبارک مہینے کے اندر بخشش نہیں ہوتی۔ فرمایا پہلا شخص جو شراب کا عادی ہے، جو مسلسل شراب پیتا ہے، تو ایسا شرابی اس کی فرمایا اس رمضان میں بھی بخشش نہیں ہے۔ دوسرا فرمایا والدین کا نافرمان، والدین کے نافرمان کی اس رحمتوں والے لیلۃ القدر والی راتوں کے اندر بھی فرمایا ایسے شخص کی بھی بخشش اور مغفرت نہیں ہے۔ تیسرا فرمایا وہ شخص کہ جس کے دل میں دوسرے کے لیے کینہ ہے، دوسرے کے لیے حسد ہے، دوسرے کے لیے بغض ہے، دوسرے کے لیے منفی سوچ ہے، فرمایا ایسے شخص کی بھی بخشش نہیں ہوتی۔ اب آپ دیکھیں کہ ایک شخص ہے، وہ نماز کے لیے کھڑا ہو گیا ہے اور کچرے کا شاپر اس نے گلے میں لٹکا لیا ہے۔ کچرا ہے، کچرا شاپر کے اندر ڈال کر اس نے گلے میں لٹکا لیا یا پچھلی طرف اس نے ڈال دیا۔ اب نماز کی شرائط ساری پوری ہے، نماز کا وقت بھی ہے، بدن بھی پاک ہے، جسم بھی پاک ہے، اور قبلے کی طرف بھی ہے، نماز کا وقت بھی ہے، اور ساری شرائط پوری ہے، لیکن اس نے کچرا وہ گلے کے اندر لٹکایا ہوا ہے، تو کیا ایسے شخص کی نماز قبول ہوگی؟ ایسے شخص کی نماز قبول نہیں ہوگی، حالانکہ شرائط پوری ہے۔ کیوں قبول نہیں ہوگی؟ اس لیے کہ ہمارے دل کے اندر منفی سوچ ہے، حسد ہے، بغض ہے، کینہ ہے، نفرت ہے، دوسرے کے لیے غلط قسم کے خیالات ہیں۔ جب ہم دوسرے کے لیے اپنے سینے کو پاک نہیں کریں گے تو اس وقت تک اللہ ہماری عبادتوں کو کیسے قبول کرے گا؟ جنید بغدادی بڑے اللہ کے ولی گزرے، ولیوں کے پہلوان گزرے ہیں، اور حقیقتاً یہ پہلے جسمانی پہلوان بھی تھے، یہ جسمانی پہلوان تھے، لیکن اللہ نے ان کو روحانیت کا پہلوان بنا دیا۔ جنید بغدادی بڑا نام ہے۔ اب یہ پہلوان بڑا لمبا واقعہ، ان کے بہت سارے واقعات ہیں۔ ایک واقعہ مجھے یاد آیا، یہ ایک محفل کے اندر بیٹھے ہوئے تھے اور کوئی اللہ کے ولی، کوئی بزرگ تقریر کر رہے تھے، اور کیا کہا؟ اللہ کے ولی نے کہا کہ اس مجمع کے اندر جو سب سے زیادہ گناہگار شخص ہے وہ اس مجمع سے اٹھ کر باہر چلا جائے۔ اب اگر یہاں پر یا کہیں اور اعلان کر دیا جائے، ہر شخص دوسرے کو دیکھے گا کہ کون گناہگار ہے، اس لیے کہ وہ اتنے بڑے گناہگار نہیں تھے، وہ لوگ تھے، وہ نیک ہونے کے باوجود اپنے آپ کو گناہگار سمجھتے تھے، اور میں اور آپ ہم گناہگار ہونے کے باوجود اپنے آپ کو نیک سمجھتے ہیں۔ یہ ہمارا اور ان کے درمیان فرق ہے۔ اللہ کی ولی کہنے لگے کہ اس مجمع کے اندر اگر کوئی شخص گناہگار ہے، رب کا نافرمان ہے، اس مجمع سے اٹھ کر باہر چلا جائے۔ اب جنید بغدادی نے ادھر ادھر دیکھا، کوئی نہیں اٹھ رہا۔ جنید بغدادی اٹھ کر مسجد سے باہر چلے گئے۔ اللہ اکبر! اللہ کو کوئی نہ کوئی بندے کی ادا پسند آ جاتی ہے۔ اللہ کو جنید بغدادی کی ادا پسند آ گئی کہ جنید، تو نے میرے بندوں پر ستاری کا معاملہ کیا ہے، تو نے میرے بندوں پر پردہ پوشی کا معاملہ کیا ہے، تو نے میرے بندوں کے عیوب کے اوپر پردہ ڈالا ہے، اس پردے کے ڈالنے کی وجہ سے میں نے تجھے ولیوں کا امام بنا دیا ہے، اور میں نے تجھے ایسا اعزاز دیا ہے کہ رہتی دنیا تک تیرا نام باقی رہے گا اور تیری قسمت کے اوپر لوگ ناز کیا کریں گے۔ یہ جنید بغدادی کا مقام صرف ایک ادا کی وجہ سے تھا، صرف ایک ادا کی وجہ سے کہ کہ جو مسلمان بھائی ہیں ان کے عیبوں کے اوپر پردہ ڈالنا۔ میں اور آپ تو دوربین لے کر بیٹھے ہوتے ہیں کہ کہیں ہمیں کسی کی کوئی خامی پتہ چل جائے، اور پھر ہم اس کو اچھالتے ہیں، اس کو دور دور تک بیان کرتے ہیں، امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ، اللہ نے ان کو ایک کرامت دی تھی، کشف دیا تھا کہ جب کوئی شخص وضو کرتا تھا تو وضو کے دوران جو گناہ دھلتے تھے، امام صاحب کو وہ گناہ دھلتے ہوئے نظر آتے تھے کہ یہ شخص آنکھیں دھو رہا ہے، بد نظری اس کی دھل رہی ہے، یہ شخص ہاتھ دھو رہا ہے، اس کی خیانت یہ دھل رہی ہے۔ یہ اللہ نے کشف اور کرامت دیا تھا، اور کرامات الاولیاء حق، کوئی انکار نہیں ہے ان کا۔ اور اب امام صاحب نے اللہ سے دعا مانگی، اے اللہ آپ مجھ سے یہ کرامت لے لیں، یہ کشف مجھ سے چھین لیں، اس لیے کہ اس کی وجہ سے تیرے بندوں کے عیوب مجھ پر ظاہر ہو رہے ہیں، اور میں نہیں چاہتا کہ تیرے بندوں کے عیوب مجھ پر ظاہر ہو، لہذا اللہ نے امام صاحب سے وہ کرامت اور وہ کشف لے لیا۔ یہ وہ لوگ تھے، اور میں اور آپ، ہمارا کیا حال ہے ہر شخص جان سکتا ہے، اپنی گریبان میں جان کر دیکھ سکتا ہے۔ تو اس لیے میرے دوستو، رمضان المبارک تیزی سے گزر رہا ہے اور اکثر گزر گیا ہے،
ہم نے دیکھنا ہے کہ ہم نے اس رمضان سے کتنا فائدہ اٹھایا ہے. اب گنتی کے چند ایام رہ گئے, اب ان کی بھی اگر صحیح معنوں میں قدر کر لیں تو یہ بھی ہمارے لیے رمضان کے لیے اور ہماری بخشش کے لیے کافی ہو جائے گا. اب اس کے لیے ہمارے پاس یہ لیلۃ القدر کی راتیں ہیں, اور ایک رات جسے آج میں اور آپ اپنی زبان میں چاند رات کہتے ہیں, جسے خوشیوں والی رات کہا جاتا ہے, یا لڑکیوں کے لیے مہندیاں اور چوڑیاں لگانے کی رات ہے, یا نوجوانوں کے لیے بازاروں میں جا کر مستیاں کرنے کا نام ہے, یا ہوٹلوں کے اندر کھانا کھانے کا نام ہے. یعنی میں اور آپ اپنے ماحول اور معاشرے کے اعتبار سے بات کر رہا ہوں. چاند رات جسے میں اور آپ کہتے ہیں, لیکن اللہ کے نبی سے کیا کہہ رہے ہیں, یہ لیلۃ الجائزہ ہے, یہ لیلۃ الجائزہ ہے. کیا ہے؟ انعام والی رات ہے. یہ جو تو نے رمضان میں پوری مزدوری کی ہے, اب مزدوری لینے کا وقت آ چکا ہے. اب ایک مزدور پورا دن مزدوری کرے اور مزدوری لیتے وقت وہ گم ہو جائے یا مزدوری وہ نہ لے, کتنا بڑا اس کا نقصان, کتنا بڑا گھاٹا ہے. پورا رمضان ہم نے بھوک برداشت کی, پیاس برداشت کی, ہم نے کیا کچھ نہیں کیا, لیکن ایک رات کے اندر ہم سارے کے سارے عمل پر پانی پھیر دیتے ہیں. اب کیا فائدہ اتنی محنت کرنے کا؟ پہلے تو شیطان عمل کرنے نہیں دیتا, اور جب وہ شخص عمل کر لیتا ہے تو پھر اس عمل کو وہ شیطان پھر قبول نہیں ہونے دیتا, اس کو ضائع کروا دیتا ہے. تو یہ جو رات آ رہی ہے جسے چاند رات کہا جاتا ہے, اس رات کے اندر ہم اپنے رب کو راضی کریں. اب آپ دیکھیں کہ اللہ کے نبی نے فرمایا, شروع میں نے کہا تھا کہ جتنی رحمتیں جتنی برکتیں پورا مہینہ اترتی ہیں, اتنی رحمتیں اور برکتیں صرف ایک رات جسے چاند رات کہا جاتا ہے اس رات کو اترتی ہیں. اب آپ اندازہ لگائیں. اور اللہ کے نبی نے فرمایا جو چاند رات کو زندہ کرے گا, کیا مطلب زندہ کیا, اس کے اندر روح ڈالے گا؟ نہیں, رات کے اندر کیسے روح ڈال سکتا ہے؟ مطلب یہ ہے کہ جو چاند رات کے اندر عبادت کرے گا, رب کی نافرمانی والے کام نہیں کرے گا. فرمایا کل قیامت والے دن اللہ اس شخص کے دل کو زندہ کرے گا کہ جس دن میدان محشر میں کسی کا دل زندہ نہیں ہوگا, ہر شخص کا دل مردہ ہوگا, اس وقت اس میدان محشر میں اللہ ایسے شخص کے دل کو زندہ کریں گے. اس لیے رمضان المبارک کا مہینہ جیسا گزرا, اس کے اوپر جذبہ شکر بھی ہو, جذبہ استغفار بھی ہو, اور یہ جو بد دعائیں ہیں اگر ہم میں سے کوئی اس بد دعا کا مستحق ہے, اللہ سے معافی مانگ لے اور اپنی بخشش کا پروانہ لے لے. اور جو لوگ بخشش سے محروم ہیں, اگر کوئی شخص کسی گناہ میں مبتلا, اللہ سے معافی مانگ لے. اور آخر میں جو صدقہ فطر ہے, کہ جو ہمارے روزوں کے اندر کمی کوتاہیاں رہ گئی ہیں, اللہ کے نبی نے فرمایا کہ یہ روزہ یہ معلق رہتا ہے, زمین اور آسمان کے درمیان لٹکا ہوا ہوتا ہے. جب صدقہ فطر ادا کیا جاتا ہے تو اللہ ہمارے روزوں کو قبول کرتے ہیں. اور روزے کے اندر جو کمی کوتاہی, کون دعویٰ کر سکتا ہے آج کون دعویٰ کر سکتا ہے کہ میں نے روزہ جس طرح اللہ نے کہا تھا, جس طرح ہمارے نبی نے کیا تھا, اس طرح ہم نے کوئی دعویٰ نہیں کر سکتا. تو ہم اپنی جو کمی کوتاہیاں ہیں, کمی کوتاہیوں کو دور کرنے کے لیے صدقہ فطر دیں. صدقہ فطر دینے سے کیا ہوگا؟ ہمارا مال پاک ہوگا, ہمارا نفس پاکیزہ ہوگا, ہمارے مال کے اندر برکت ہوگی, ہمارے روزے قبول ہوں گے, ہماری کمی کوتاہیاں دور ہوں گی, اور سب سے بڑھ کر ہم اپنے جو غریب بھائی ہیں وہ غریب بھائی بھی ہماری خوشیوں کے اندر شریک ہو جائیں گے. یہ صدقہ فطر ہے. اور صدقہ فطر اس وقت جو 2024 ہے, جو 1445 جو ہجری ہے, اس حساب سے جو آیا ہے, جو لمٹ آئی ہے کہ گندم کے حساب سے 300 روپیہ, جو کے حساب سے 700 روپیہ, اور کھجور کے حساب سے 1750 روپیہ, اور کشمش کے حساب سے 2800 روپیہ, یہ لمٹ آئی ہے. اب ہر شخص اپنی گنجائش دیکھے, سب سے زیادہ بڑھ کر 2800 روپیہ فی کس کے حساب سے, اور سب سے کم از کم 300 روپیہ, اس سے کم نہیں ہے, 280 نہیں ہے, 250 بھی نہیں ہے, 200 بھی نہیں ہے, 300 روپیہ. 300 روپیہ ہم فی کس کے حساب سے جب اللہ کی رضا کے لیے, اللہ کا حکم پورا کرنے کے لیے صدقہ فطر ادا کریں گے تو اللہ رب العزت ہمارے روزوں کے اندر جو کمی